ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا، غریبوں کے داتا حضور پنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا. آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا. دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا. ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا. دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے، دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، فیضان مخدوم جناب، فیضان حضور غازی دورہ، فیضان حضور مجاہد دورہ، عشق محبت عشق محبت. زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا. آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیز، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا، وہ بے خوف ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا اور لرزتا رہتا ہے، دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی ڈرتا رہتا ہے. تو معلوم ہوا کہ خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا عظیم ہتھیار ہے. میرے عزیز، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم فرمایا ہے. نماز کا حکم دیا تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم رکھو. روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، مال کی زکوٰۃ خوب ادا کرو. حج کا حکم دیا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے بندوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. میرے عزیز، مگر غور کرنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کی چیز یہ ہے کہ نماز کا ذکر فرمایا تو حرف تنبیہ نہیں لایا، روزے کا ذکر فرمایا تو حرف تنبیہ نہیں لایا،
زکات کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، حج کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، لیکن جب اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا تو الا حرف تنوین اور انا حرف تاکید کا بھی ذکر فرمایا۔ تو میں سوچنے لگا اور غور کرنے لگا آخر اس میں بات کیا ہے، اس میں کون سا راز پنہا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اولیاء اللہ کے ذکر میں حرف تنوین لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے جو نماز کا انکار تو نہ کریں گے، روزے کا انکار تو نہ کریں گے، حج و زکات کا انکار تو نہ کریں گے، نماز صرف پڑھیں گے کہ اپنی پیشانی بھی کالی کر لیں گے، روزے پہ روزہ رکھیں گے، مال کی زکات خوب ادا کریں گے، حج پر حج کریں گے، ان سے عبادتوں کی عظمت و اہمیت کا انکار تو نہ کریں گے۔ لیکن جب میرے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا، جب اولیاء کرام کا تذکرہ آئے گا تو ان کے فضائل و کمالات کا انکار کریں گے، ان کی طاقتوں کا انکار کریں گے، ان کشف و کرامات کا انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ نے جب اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا، اپنے پیاروں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آیت مذکورہ میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے لفظ اولیاء اللہ سے پہلے حرف تنبیہ کا ذکر فرمایا، حرف تنبیہ لایا، ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت کریمہ میں لفظ الا حرف تنبیہ ہے، اسی طرح انا بھی حرف تاکید ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے حرف تنبیہ کا ذکر فرما کر لوگوں کو ہوشیار کر دیا کہ اے لوگوں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے محبوب ہیں، ان کے فضائل و کمالات کا انکار نہ کرنا، ان کی طاقت و قوت کا انکار نہ کرنا، کیونکہ ان میں جو بھی خوبیاں دیکھ رہے ہو، ان میں جو بھی کمالات دیکھ رہے ہو، ان میں جو فضائل و کرامات دیکھ رہے ہو، ان میں جو بھی طاقت و قوت دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ میرا عطا کیا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، آیت مذکورہ کے مطابق انہی اللہ کے محبوب بندوں میں سے حضور قطب الکبریٰ تارک السلطنت غوث العالم حبیب یزدانی میر اوحد الدین سید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ہر وقت سینکڑوں زائرین کی بھیڑ لگی رہتی ہے، بالخصوص آسیب زدہ لوگوں کے لیے آپ کا دربار عالیہ شفا خانہ بنا ہوا ہے۔ ہزاروں مریض لائے جاتے ہیں اور الحمدللہ شفا یاب ہو کر واپس جاتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ بافیض اور باکرامت بزرگ گزرے ہیں۔ آپ تخت سمنا کو چھوڑ کر تبلیغ اسلام کے خاطر ہندوستان تشریف لائے اور لاکھوں کفار و مشرکین کو آپ نے داخل اسلام کیا اور نامرادوں کی مرادیں پوری کی۔ میرے عزیز، آئیے میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم کرامت پیش کروں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت راسخ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے اپنے ان محبوب بندوں کو کتنی عظیم طاقت و قوت سے نواز رکھا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف فرما تھے تو آپ کے چند مریدین تفریحاً سیر کو گئے۔ راستے میں ان لوگوں نے ایک بت خانے کو دیکھا۔
دیکھا جہاں بڑے بڑے خوبصورت اور حسین تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اسی بت خانے میں ایک عورت کی تصویر نظر آئی جو پتھر کی تراشی ہوئی تھی اور بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ آپ کا ایک مریض خود دیکھتے ہی ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گیا، بت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا چل اٹھ۔ ہر چند یاران صحبت نے نصیحت کی لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میرے عزیز، عشق نے جب اپنا اثر دکھایا، صبر و قرار، ہوش و حواس، شرم و حیا سب سے کنارہ کش کر دیا۔ چند روز بے آب و دانہ اس بت نازنین کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا رہا، یہاں تک کہ اسی حالت میں عرصہ گزر گیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سرمایہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کی حالت عرض کی گئی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سرمایہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے